میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی ایک فضیلت پیش کرتا ہوں۔ حضرت فضالہ بن عبید صحابی رسول فرماتے ہیں، ایک روز اللہ پاک کے آخری نبی تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہو کر اس نے دعا کی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم فرما۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب تم نماز پڑھو تو فارغ ہونے کے بعد بیٹھ جاؤ، اللہ پاک کی حمد کرو جیسی کہ اس کی شان کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو اور اب دعا مانگو۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، بیٹھ گیا، اللہ کی حمد کی، حضور پر درود پڑھا، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ تو پہلے نمازی نے اللہ پاک کی بارگاہ میں بغیر وسیلے کے دعا کی تھی۔ حالانکہ دعا کرنے کا حق ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے وسیلہ پیش کریں۔ تو جب بھی دعا کریں تو حمد، صلاۃ، اب دعا مانگیں، انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ایک اور بات، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نمازی کی تربیت فرمائی، تو ہمیں چاہیے، اپنے ماتحت ہیں، اپنے سے کم عمر والے ہیں، بڑی عمر والے ہیں، بچے ہیں، جب ان میں کوئی چیز دیکھیں جو درست نہیں ہے اخلاقی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، اس کی تربیت کریں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ایک شان کیا ہے؟ معلم کائنات، آپ سب کی تربیت فرماتے، گھر والوں کی بھی، بچوں کی بھی، ساری امت کے معلم ہیں آپ۔ تو اللہ ہمیں نصیب کرے جب موقع ملے ہم بھی تربیت کیا کریں۔ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم صدیق اکبر کے ساتھ تھے، پینے کے لیے آپ نے پانی طلب فرمایا، تو آپ کی خدمت میں وہ پانی پیش کیا گیا جس میں شہد ملایا ہوا تھا۔ صدیق اکبر نے وہ شہد ملا پانی ہاتھ میں لیا تو رونے لگے اور سسکیاں لینے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کافی دیر کے بعد آپ کی طبیعت کچھ سنبھلی، عرض کیا گیا کہ اے رسول پاک کے خلیفہ، آپ کیوں روئے؟ کس بات نے آپ کو رلایا؟ فرمایا، ایک دن میں رسول رحمت کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کسی چیز کو دھتکار رہے تھے، دور کر رہے تھے، دھتکارنا تو پیچھڑ، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کو دھتکار رہے ہیں؟ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میرے سامنے آئی تھی، میں نے اس سے کہا، الیک عنی، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پانی کی جگہ شربت پیش کیا گیا
تو مجھے پیارے آقا کی دنیا سے بے رغبتی یاد آ گئی اور مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں دنیاوی آسائشوں کا شکار نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. ایک تو یہ دیکھیں کہ صحابہ عاشق رسول نبی کو یاد کرتے ہیں اور یاد کر کے روتے ہیں. اللہ رونا نصیب فرمائے. پریشانیوں میں تو روتے ہی ہیں, کاروباری معاملات میں روتے ہیں, اولاد کی نافرمانیوں سے روتے ہیں, کبھی اللہ کی یاد کر کے بھی رو لیں نا. اللہ کی ملاقات کے شوق میں کبھی آنسو بہا لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں, ہجر میں, دیدار رسول کی تمنا میں بھی کبھی آنسو بہیں نا. صحابہ حضور کو یاد کرتے تھے اور اشک باری کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت نے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. رسول پاک کی محبت کی وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ بجھا دے گی. اور رسول پاک کی محبت کے آنسو یہ تو دل بھی دھو دیں گے اور نام اعمال کی کالک کو بھی دھو دیں گے اور جہنم کی آگ کو بھی سرد کر دیں گے. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. اللہ پاک دنیا کی محبت سے بچائے. یاد رکھیں رسول پاک کی سیرت ہمارے لیے رول ماڈل ہے. چاہے ہم مالدار ہیں, چاہے ہم یالدار ہیں, چاہے ہم غریب آدمی, چاہے مالدار آدمی, چاہے والد ہیں, چاہے دادا ہیں, چاہے چچا ہیں, چاہے ماموں ہیں, چاہے ایچ او ڈی ہے, چاہے ہم فیکٹری آنر ہیں, ہم لیڈر ہیں, ہم سیاسی آدمی ہیں, فلاں جو بھی ہے, جو اہل ایمان ہے اس کے لیے رول ماڈل میرے نبی ہیں. جو دنیا آخرت میں عزت چاہتا ہے میرے نبی کو فالو کرے, اللہ پاک اس کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما دے گا. دنیا کے معاملے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے زہد اختیار فرمایا. اللہ اکبر. دنیا کی نعمتیں آپ کے سامنے حقیر تھیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ دل میں کبھی بھی دنیا کی محبت نہیں آئی. مال کی محبت نے آپ کے مبارک دل میں جگہ کبھی بھی نہیں لیا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو بھی دنیا کی محبت سے منع کیا. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. چمڑے کا تکیہ ہے, کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور کھردرے بان کی بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں. اس چارپائی پر کوئی فوم نہیں تھا, کوئی شارٹ نہیں تھا, کوئی چادر نہیں تھی, کوئی کپڑا نہیں تھا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس چارپائی سے اٹھے تو بان کے نشانات آپ کے جسم اقدس پر تھے. یہ دیکھ کر فاروق اعظم رونے لگے. دیکھیں صحابہ روتے تھے حضور کی محبت. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں آپ اللہ پاک کے رسول ہیں, بارگاہ الہی میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہے. آپ کیسر و کسرا یہ اس وقت سپر پاورز تھیں, روم اور ایران, کیسر و کسرا سے زیادہ عزت والے ہیں. یا رسول اللہ مجھے رونا اس بات پر آیا کہ کیسر و کسرا تو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ بغیر کپڑے کے ابان پر لیٹے ہوئے ہیں, جسم اقدس پر نشانات پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اب سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم کی کیسے تربیت کی اور ان کے ذریعے سے میری اور آپ کی کیا تربیت کی. ارشاد فرمایا اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ان کافروں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو. اللہ اکبر. یہ بات سمجھ میں آ جائے نا ہم سدھر جائیں, ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں.
ایمان والا آخرت پر نظر رکھتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اللہ قرآن پڑھنا نصیب کرے اور پڑھنے کے بعد سمجھنا بھی نصیب فرمائے، سمجھنے کے بعد عمل کرنا بھی نصیب فرمائے. ہمارا رب ہمیں پیدا کرنے والا فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اللہ اکبر. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق دیا، کیا پیغام دیا؟ ان کے لیے دنیا ہے، ایمان والوں کے لیے آخرت ہے. مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ. اور غیر مسلم کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اصل امیر تو وہ ہے، مالدار وہ ہے جو ایمان والا ہے اور پھر اس کے پاس عشق رسول کی دولت ہے. یہ ایسی دولت ہے کہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، نظام قبر میں، قیامت میں بھی کام آتی ہے. اللہ اکبر. تو دنیا کا مال زیادہ ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے بہت راضی ہے. قارون کے پاس مال تھا نا، فرعون کے پاس پوری دنیا کی بادشاہت تھی. اللہ ان سے راضی تھا؟ نہیں، اللہ پاک اس سے ناراض تھا. اللہ پاک دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت دے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو سمجھا دیا اور ان کے ذریعے ساری امت کو بتا دیا کہ تمہارے لیے آخرت ہے. دنیا میں بڑے گل چھرے اڑا لیے، موج مستیاں کر لیں، بڑی پراپرٹیاں بنا لیں، بڑا بینک بیلنس بنا لیا، بڑا سونا چاندی جمع کر لیا. مرنا نہیں ہے، قبر نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، جنت دوزخ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہے، میزان قائم نہیں ہونا، پل صراط سے گزرنا نہیں ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہونا، اس کو بھول گئے بھائی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے زہد اختیار کیا اور آخرت کی طرف توجہ فرمائی. تو کاش ہم آخرت کے طلبگار بنیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر آرام فرما دے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، حضور کے مبارک جسم پر نشانات دیکھے. عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے، چٹائی کی جگہ بستر بچھا دیتے ہیں تاکہ آپ آرام سے سکون سے سوئیں، آرام فرمائیں. سن کر ارشاد فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، وہ تو عاشق ہمیں نا دنیا کے. حضور نے فرمایا میرا کیا تعلق، میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی مسافر سخت گرمی کے دن سفر کرتا ہے اور دوپہر جب سورج زیادہ گرم ہوتا ہے تو درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہے اور پھر وہ سفر شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کرے ہماری توجہ میں، ہماری ذہن میں آخرت آ جائے. میں کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں جس میں زہد مصطفیٰ کا بیان. کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، جو کی روٹی ذرا کھا کے دیکھیں، حلق سے اترے گی نہیں، آسان نہیں ہوتا اس کو حلق سے اتارنا. کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، انچھنا آٹا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا. صلی اللہ علیہ وسلم. قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی. نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا، ہماری نظر میں تو بڑی وقت ہے دنیا کی، ہم تو دیوانے ہیں اس کے، دن رات اس کے مستی میں مست ہیں. اور میرے نبی کی نظر میں دنیا کتنی حقیر ہے، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا. چٹائی نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا. صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے کپڑے خود دھو لینا، نعلے پاک بھی خود سی لینا، سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی کھجوریں ہی کھا لینا، پھر پانی پی کر رہ جانا.
دو مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم، قبضے میں جس کے ساری خدائی، مالک دین و دنیا ہو کر، دونوں جہاں کے سرور ہو کر، ہیں فاقے سے شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سر اقدس پر ان کے رب نے سارے نبیوں کے تاجدار ہونے کا تاج سجایا، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نسبت ایک امتی کو نبی سے، وہی نسبت سارے نبیوں کو میرے نبی سے ہے۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، مگر فاقہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں ایک مرتبہ کھانا ملاحظہ فرماتے، کل جہاں ملک، سارا جہاں اللہ کی عطا سے آپ کی ملک ہے، آپ مالک ہیں، کل جہاں ملک، اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شکم کی قناعت ہمیں نصیب ہو جائے تو حرام سے بچ جائے نا، سود سے بچ جائے نا، رشوت سے بچ جائے نا۔ ہر وقت مال مال مال، نمازیں نکل رہی ہیں، جماعتیں نکل رہی ہیں، علم دین حاصل کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ وقت نہیں ملتا جی، وقت ہی نہیں مل رہا ہے جی۔ دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، وہ دنیا سیکھنے کا وقت بھی ہے، کمانے کا وقت بھی ہے، سب وقت ہے، اللہ کی پناہ۔ تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے زہد اختیار فرمایا، دنیا سے بے رغبتی ارشاد فرمائی، جس کے ہم عاشق بن گئے۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، ایک روز انصاری خاتون میرے پاس آئیں، انہوں نے حضور کا سادہ بستر دیکھا تو رونے لگی۔ انہوں نے گھر سے روئی کا بھرا ہوا نرم اور ملائم بستر بھجوا دیا۔ میں نے وہ بستر رسول پاک کے لیے بچھا دیا۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو سارا واقعہ بتایا کہ وہ خاتون آئی تھیں اور وہ اشکبار ہو گئیں، آپ کے لیے نرم گدا لائیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ یہ بستر اس خاتون کو لوٹا دو، خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے۔ اور اعلیٰ حضرت کا شعر آپ کو سناؤں، مالک کونین ہے، مالک کونین کا مطلب ہے، کونین کا مطلب دنیا اور آخرت، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، ہاتھ خالی ہیں، جنت عطا کرتے ہیں، ہاتھ خالی ہیں، اولاد عطا کرتے ہیں، ہاتھ خالی ہیں، حافظہ عطا کرتے ہیں، حسنین کریمین کو سرداری عطا کرتے ہیں، جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ ہمارا بس نہیں چلتا نا، ورنہ ہم زیادہ سے زیادہ مہنگی گاڑیاں لیں، بڑے بڑے مکان اور محلات بنوائیں، ہمارا بس نہیں چلتا۔ کیوں؟ کہ وہ اجازت نہیں ہوتی، بھئی اتنے تو مال ہی نہیں ہے یار، وہ گاڑی تو نہیں لے سکتا، بڑی حسرت ہے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلے، مگر حضور نے خود فاقے کو اختیار فرمایا، غربت کو پسند فرمایا۔ یاد رکھیں انبیاء کرام یہ انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، جی مثال دیتے ہیں نا کہ وہ تو پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اچھا تھے، کسی اور نبی کا نام لے، تین ہو گئے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا کہ اکثر انبیاء نے غربت کو قبول فرمایا، اکثر اولیاء نے غربت کو قبول فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے حالت مسکینی میں زندہ رکھ، حالت مسکینی میں مجھے موت عطا فرما، قیامت کے روز مجھے مسکینوں میں اٹھا۔ غریب
مالدار کے مقابلے میں جنت میں 500 سال پہلے داخل ہوگا۔ آج غریبوں میں اچھے نہیں لگتے، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے ماموں ہو، چاہے خالہ ہے، اچھے نہیں لگتے، ہم اپنے فنکشنز میں نہیں بلاتے۔ یاد رکھیں، غریبوں سے محبت کرنا نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غریبوں سے محبت کتنی تھی، آئے ہائے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ غریبوں کی دولت کیا ہے؟ ہمارے آقا، ان کی محبت، ان کی نسبت، ان کا امتی ہونا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد اختیار کیا۔ اللہ کی بارگاہ سے حضور کو آفر ہوتی ہے، ہمیں تو جب کچھ ملتا ہے تو ہم حلال حرام بھول جاتے، تو نظر آتا ہے کدے بعد میں پوچھیں گے، پہلے کر لیں بھائی، لے لیں، اویل کر لیں، چانس ملا ہے۔ کتا بھی جو نا کھانے سے پہلے سونگتا ہے، تو ہم تو انسان ہیں بھائی، اور صرف انسان نہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی کیسے ہیں کہ حضور کے امتی ہیں، الحمدللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے غور تو کریں بھی میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے۔ خیر، اللہ کی بارگاہ سے آفر ہوتی ہے، محبوب اگر آپ چاہیں تو آپ کو دنیا کے وہ خزانے عطا کر دیں جو آپ سے پہلے نہ کسی کو ملے، نہ آپ کے بعد کسی کو ملیں گے، اور اگر یہ دنیا کے خزانے آپ قبول کر لیں گے تو آخرت کے جو آپ کے انعامات اس میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ عابد و زاہد نبی، مکی مدنی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں جمع فرما دے۔ ہمیں تو دنیا چاہیے بھائی، آخرت دیکھی جائے گی، مرنے کے بعد کیا دیکھی جائے گی بھائی؟ قیامت میں کیا دیکھی جائے گی؟ 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، اور باپ بھی نہیں پوچھ رہا ہوگا۔ یہ مضامین قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج مبارک زہد کا تھا، دنیا سے وہ بے رغبتی کا تھا۔ اللہ پاک ہمیں محبوب کا صدقہ عطا فرما دے، اور دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے، اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، آقا کی محبت ہو۔ اعلی حضرت کی ایک انوکھی خواہش آپ کو بتاؤں، ہماری تو خواہش ہے نا گاڑیوں کی اور مال کی اور دولت کی، اعلی حضرت کی خواہش کیا؟ اللہ کے ولی کی قسمت سور و ہیرا کی حرص ہے، ہمیں حرص کھانے کی ہے، شہرت کی ہے، مال کی ہے، اور دنیاوی چیزوں کی ہے، پراپرٹی کی حرص ہے۔ اعلی حضرت کی حرص سنیں، قسمت سور و ہیرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم۔ اے میرے آقا، بڑا رشک آتا ہے مجھے وہ غار سور پر، غار ہیرا پر آپ اس میں جلوہ فرما ہوئے تھے، کاش میرے دل کے اندر ایسا غار ہو جائے، میرے آقا اس میں جلوہ فرما ہو جائیں۔ یار کو بعد میں بلانا ہوتا ہے، پہلے غار کو صاف کرنا ہوتا ہے، پہلے صفائی تو کریں۔ دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت، تکبر، بڑا پن، حسد، میں تینوں پتا نہیں، تجھے پتا نہیں تو کون ہے۔ ایک بزرگ کے سامنے کوئی بڑا اکڑ کے جا رہا تھا، تو وہ اپنے اللہ اللہ کر رہے تھے، تو اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں؟ یعنی مجھے سلام کیوں نہیں کیا تم نے؟ نے کہا میں جانتا ہوں، تو پہلے ایک ناپاک قطرہ تھا اور تیرا انجام سڑا ہوا مردار ہے، ان دو حالتوں کے درمیان تو پیٹ میں نجاست اٹھا کے گھوم رہا ہے۔ وہ سارا تکبر اس کا دور ہو گیا، وہ سر جھکا لیا اس نے، نہ چھیڑ ملنگن، اللہ والے حق بات کہتے ہیں، ڈرتے نہیں کسی سے۔ اللہ اکبر۔ جانتا نہیں، تو خود نہیں جانتا اپنے آپ کو، تجھے دوسرا کیا جانے گا؟ تو جاننا کس نے بھیجا تجھے، کیوں بھیجا، کب تک رہے گا، پلٹ کے کس کی طرف جانا ہے، کیا پوچھا جائے گا، جنت کن کے لیے، دوزخ کن کے لیے؟
آخرت کی راحتیں کس کے لیے، رب کی رضا کس کے لیے، اس کے محبوب کی رضا کس کے لیے؟ تو یہ تو جان لے، پہلے اپنے آپ کو تو جان لے، تو ہے کون، بھیجا کس نے؟ اپنے آپ کو ہم نے جانا نہیں ہے، بولے تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو جانتا اپنے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک اصل کامیابی کی طرف ہماری توجہ کرائے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان کی سلامتی، اور ایمان کی سلامتی پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ بعض بزرگوں کا یہ انداز تھا، وہ دنیاوی لذتوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں؟ کہتے ہیں آخرت میں موج کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شعر پڑھا، یہ اس کا ایک مصرع ہے کہ عیش تو آخرت کا ہے، دنیا کا عیش کیا ہے؟ یہاں تو عیش کیا عیش ہے بھائی؟ کہیں کسی کے ٹانگ میں درد ہے، کسی کے کمر میں درد ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، اور کسی کے وہ بیوی تنگ کر رہی ہے، اور کسی بیوی کو شوہر تنگ کر رہا ہے، کسی کی پڑوسی سے نہیں بن رہی، کسی کا فراڈ ہو گیا، وہ چکر بازیاں طرح طرح کی ہو رہی ہیں، اور یہاں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں، ہم اس کو جنت بنانے کے چکر میں۔ بھائی جنت یہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے گزر رہے تھے، تو لوگ بھنی ہوئی بکری کھا رہے تھے۔ وہ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی آئیں، آپ بھی کھائیں۔ فرمایا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے، میں تمہاری دعوت کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ جائز تھا بھئی، جو بھی نعمتیں کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ان کا عشق رسول کیسا تھا کہ حضور تو جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائیں، میں بھنی ہوئی بکری کھاؤں گا تمہارے ساتھ۔ اور ہم جیسے جو ہیں وہ عشق رسول کے دعوے، وہ خالی کوئی عملی ثبوت بھی ہو نا، کردار سے، گفتار سے، چال چلن سے، فنکشنز میں، اولاد کی تربیت کے تعلق سے، وہ بھی نظر آئے نا کہ حضور کا غلام۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی بارگاہ رسالت میں روٹی کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی۔ ہم تو ٹکڑے کتنے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے، کتنے سالن، کتنا کھانا تو ہمارا ضائع ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک تحقیق کے مطابق 1 ارب افراد بھوکے سوتے ہیں، 1 ارب، اور جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں نا، وہ ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ ارے بھائی نہیں، اب کھانے کی گنجائش نہیں، اول تو لینا اتنا چاہیے اتنا کھانا ہے، بچ گیا کسی غریب کو دے دیں۔ ہر شہر میں غریبوں کے علاقے معروف ہوتے ہیں، پہچان پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ایریا جو ہے ادھر غریب لوگ رہتے ہیں، ملازم کو دے دیں۔ بھائی کسی جانور کو کھلا دیں، ضائع تو نہ کریں نا بھائی۔ آقا کی شہزادی، کونین کے مالک کی شہزادی رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں، روٹی کا ٹکڑا لی، پوچھا بیٹی یہ کیا ہے؟ عرض کی روٹی کا ٹکڑا ہے، میں نے چاہا کہ پہلے آپ کو پیش کروں، میں نے اس میں سے کچھ کھایا نہیں، میں نے کہا میں بابا جان کو پیش کروں۔ ہائے ہائے، فرمایا بیٹی 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو تمہارے والد کے منہ میں گیا ہے، 3 دن۔ اللہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ حضور نوافل بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ نوافل کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے جو حکم ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا، بیٹھ کے پڑھیں گے جبکہ عذر نہیں ہے تو ثواب آدھا ہو جائے گا۔ اگر ہمت ہے، طاقت ہے تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے نوافل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور بیٹھ کر نوافل ادا کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ فرمایا نہیں، بھوک کے سبب بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو جہاں کے مالک و مختار کی بات سن کر میں رونے لگا۔ صحابہ روتے ہیں نا،
آقا کو یاد کر کے فرمایا ابو ہریرہ مت رو، بے شک جو دنیا میں ثواب کی امید پر بھوک برداشت کرے وہ قیامت کی شدید بھوک سے محفوظ رہے گا۔ نعمتیں موجود ہیں میرے نبی کے پاس تو ساری موجود ہے، آپ تو تقسیم کرتے ہیں۔ اور دیکھیں فاقے فرما رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اختیاری فاقہ۔ اختیاری ایک ہوتا ہے اضطراری، مجبوری ہے ہی نہیں، کھائے کیا بندہ بھائی۔ میرے نبی کے پاس تو سب کچھ ہے، اللہ کی عطا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا۔ ہیں مالک؟ جی جی مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اب وضاحت کی کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی اب مزید وضاحت، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ دو محبت کرنے والے اس میں میرا تیرا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا میرا تیرا۔ تو آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، اس لیے میں آپ کو مالک کہوں گا۔ آپ جنت کے مالک ہیں، آپ دنیا آخرت کے مالک ہیں، ساری نعمتوں کے مالک ہیں اللہ کی عطا سے۔ مگر حضور فاقہ فرماتے ہیں، وہ بدہضمی تو کیفیت محسوس ہوتی ہی رہتی ہے، کچھ فاقے کا مزہ لے نا کبھی۔ جب فاقہ کریں گے تو آقا یاد آئیں گے، آئے ہائے کتنا مزہ آئے گا۔ نہیں پیٹ بھر کر کھائیں اور فجر گول ہو جائے، یہ کیفیت اچھی ہے؟ یا فاقہ کریں اور آقا کی یاد آئے، یہ کیفیت اچھی ہے؟ یقیناً وہ کیفیت اچھی جس میں آقا کی یاد آئے۔ اللہ اکبر۔ ہر پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے، چلو فاقہ نہیں کریں بھائی، روزہ تو رکھ لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت، ہر پیر کا روزہ، ہر جمعرات کا روزہ۔ الحمدللہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں اب بھی پیر شریف کے روزے کی افطار کی صورتیں نظر آتی۔ کوئی گواہی دے گا؟ الحمدللہ میں نے بھی دیکھا ہے، اب بھی وہ عاشقان رسول جیسے رمضان میں افطاری کے لیے کچھ نہ کچھ کھجوریں پانی لے کر آتے ہیں، تو اب بھی پیر شریف کے روزے کی افطاری ہو رہی ہوتی ہے، اب بھی پیر کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ روزے رکھ لیں ہم بھائی، آقا کی یاد آئے گی، بڑا مزہ آئے گا۔ اور روزہ رکھنے سے صحت بھی ملتی ہے، کھانے کا جو وقت ہے وہ بھی بچے گا، کھانے پر جو خرچ ہوتا ہے وہ بھی بچے گا، اور غریبوں کی بھوک بھی یاد آئے گی، اور جسمانی طور پر بھی ہم ٹھیک ہو جائیں گے، کیلسٹرول وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہو جائے گا، ہم اوور ویٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کاش آقا کی یاد کریں۔ اب کھانے میں کھلانے میں تو خوب یاد کرتے ہیں، کبھی روزہ رکھ کے یاد کریں نا، پیر کا روزہ رکھ کے یاد کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے۔ کسی نے عرض کی حضور آپ کی اتنی عمر ہو گئی اب بھی روزہ رکھتے ہیں، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے آپ؟ فرمایا میں نے اپنے آقا کو ایسے کرتے ہی دیکھا ہے۔ تھے نا سچے عاشق رسول، اللہ ہمیں بھی سچا عاشق رسول کر دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے میرے لیے پیش فرمایا کہ میرے واسطے مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے، مگر میں نے عرض کی یا اللہ مجھے تو یہ پسند ہے اگر میں ایک دن کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ بھوکا رہوں اور میں تیری یاد میں آنسو بہاؤں، روؤں اور تجھے یاد کروں، اور جب کھاؤں تو تیرا شکر کروں، تیری حمد بیان کروں۔ تو دنیا کیا ہے؟ کھیل اور کود ہے، اصل آخرت ہے۔ اللہ کرے اس کی طرف ہماری توجہ رہے اور اس کی تیاری میں ہم منہمک ہو جائیں۔ میں آپ کو آخر میں سورہ تکاثر سناتا ہوں، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اپنے بندوں کو فرمایا ہے یہ ہم سنیں گے، اللہ چاہے گا تو سمجھیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی میرے پیارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ سورہ ملک کی تلاوت فرماتے تھے، سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ تلاوت قرآن یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت میں شامل۔
اللہ کرے کہ ہم بھی تلاوت قرآن کرنے والے بنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. مال کی زیادہ طلب، پھر مال پر فخر، پھر اولاد پر فخر، عبادت سے غفلت. اللہ اکبر. سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کیا ہے اس کی مثال دی. جیسے کھیت ہوتا ہے، ہریالی آتی تو کسان بڑا خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ سپنے دیکھتا ہے کہ اتنا مال ملے گا، اتنا پروفٹ ہوگا یوں، اور پھر کیا ہوتا ہے اچانک کوئی آفت آتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی مثال بڑی میٹھی لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، مگر سب ختم ہو جائے گا. سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ایمان والوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری اولاد، تمہارے مال اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں. سورہ تغابن میں اور بہت ساری جگہوں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ تکاثر جو بھی پڑھ رہا ہوں یہ تلاوت کی، اور پھر فرمایا ابن آدم کہتا ہے، ابن آدم سے مراد سارے آدمی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اے ابن آدم تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. اور بھی روایت اس کے تعلق سے. تو سورہ تکاثر میں مزید سنیں کیا ارشاد ہوتا ہے. نہیں مال، اولاد، پھر اس پر فخر، یہاں تک کہ انسان مر جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا. اللہ نے نعمتیں دی نا، مال نعمت ہے، زکوٰۃ دی نہیں دی، فخر تو نہیں کیا، رشتہ داروں کو خیال کیا نہیں کیا. غور کریں گے سوال کیا جواب دیں گے. اللہ نے مال دیا تھا، کو دین کی خدمت میں خرچ کیا، کیا جواب دیں گے. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا، بڑے چکر بازیاں کی. الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. رب کائنات فرماتا ہے کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا وہ ہر باریکی کا جاننے والا ہے. ہم ایک دوسرے کو چکر دے دیتے ہیں، فراڈ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آنکھوں میں مٹی جھونک دیتے ہیں. رب کائنات کو تو کوئی بھی وہ اوجھل نہیں کر سکتا نا، اس نے تو پیدا کیا ہے ہم کو. خیر ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو نعمت میں مزے تو بہت آ رہے ہیں، جواب کیا دیں گے. اللہ اکبر. اللہ پاک ہم سب پر رحمت فرمائے. حضور کا امتی ہونا کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے اور فکر آخرت ہمارا مقدر بنے. آخرت کو یاد کریں، قبر کو یاد کریں، قیامت کو یاد کریں. ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، انہوں نے اپنے گھر کو دیکھا تو مسکرانے لگے، خوش ہوئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع کر دیا. مجھے حضرت پہلے آپ مسکرا رہے تھے اب رونا شروع کر دی، بات کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ ہمیشہ رہتا تو میں اس پر خوش ہوتا. تو اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، نہ مکان نے رہنا ہے نہ مکین نے رہنا ہے. آخر موت ہے، قیامت ہے. موت یہ بھی ایک طرح کی قیامت ہے. 3 طرح کی قیامت کا اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا، قیامت صغریٰ، قیامت وسطیٰ، قیامت کبریٰ. قیامت صغریٰ کیا ہے؟ انسان کی موت، مر گئے اب تو آخرت تو ہمیشہ کے لیے اب آخرت ہے نا، دنیا میں واپس تو نہیں ہے نا، یہ اس پر قیامت قائم ہو گئی.
اور قیامت وسطیٰ کیا ہے کہ اس دور کے سارے لوگ مر گئے، ہمارے والد تو والدہ تو چچا تو ماموں تو سب اس دور کے لوگ ختم ہو گئے، اس کو کہا گیا قیامت وسطیٰ۔ اور ایک ایک قیامت کبریٰ، سورج زمین آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایمان والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو رب کا کلام مانتے ہیں، حضور کے فرامین سنتے ہیں، سیرت سنتے ہیں، موت برحق ہے، ہاں جی مرنا ہے جی، قیامت کو برحق جانتے ہیں۔ او بھائی تیاری کدھر ہے؟ تیاری کدھر ہے؟ برحق ہے، تیاری کیوں نہیں ہے؟ نگاہوں کا غلط استعمال کیوں ہے؟ یہ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کیوں ہے؟ اولاد کو دین ہم کیوں نہیں سکھا رہے؟ ماں باپ کو ادب و احترام کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں غفلت زکوٰۃ کے اندر؟ کیوں غفلت حج کی ادائیگی میں؟ بر وقت ادائیگی نہیں ہوتی، سب کچھ مانتے ہیں، ہاں جی مرنا بھی ہے، قیامت کے بعد اٹھنا ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں جو کہیں جی مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر نہیں اٹھایا جائے گا، نہیں، وہ تو ایماندار ہیں ہی نہیں، وہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم تو وہ ایمان والے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضری پر یقین رکھتے ہیں۔ اور قرآن میں ایک جگہ نے کئی جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بندے تو نے مجھ سے ملنا ہے۔ رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، کیا ملیں گے بھائی، کیا بات کریں گے؟ نامہ اعمال یہ لکھا جا رہا ہے، سب پیش کر دیا جائے گا، تنہائی اور دل کی باتیں، آنکھوں کی خیانتیں، کان کی باتیں، زبان، دل، دماغ، سب ایک ایک وہ سب کچھ بتا دے گا، وہ خود بول رہا ہوگا۔ اللہ کی پناہ محبوب کا صدقہ عطا ہو، فکر آخرت نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں حضور کی محبت کا جام بھی پلا رہی ہے، مدنی چینل دکھا کر آخرت کی طرف بھی متوجہ کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے جو لائکس اور فالوورز ہیں 6,40,00,000 سے زیادہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نیکی کا دور نہیں ہے، او جی کیسے نیکی کریں؟ تو بھئی یہ 6,40,00,000 خود ہی آئے، ہم زبردستی کس کے ساتھ کی؟ تو لوگ اب بھی سارے گانوں کو پسند کرنے والے نہیں ہیں، حضور کی نعتیں پسند کرنے والے بھی ہیں، تلاوت بھی پسند کرنے والے ہیں، آخرت کا ذکر بھی پسند کرنے والے ہیں۔ سارے کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے پیچھے پاگل نہیں ہو گئے، سارے فلم سٹاروں، کھلاڑیوں، لیڈروں کے پیچھے پاگل نہیں ہو گئے۔ حضور کے دیوانے اور اولیاء کرام کے ماننے والے اب بھی موجود ہیں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ کتب کے ذریعے، حضور کی سیرت کی کتابوں کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کی جا رہی ہے، الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے، فزیکلی، آن لائن، بچوں کو، بچیوں کو، فیمیلز کے ذریعے قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے۔ ڈیلی کم و بیش 3 لاکھ افراد جو بڑی عمر کے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یہ 3 لاکھ ہیں جو دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ۔ اسلامی بہنیں جو اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں قرآن کریم، ان کی تعداد 1.25 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو خود بھی ہم قرآن سیکھیں اور آقا کی سنتیں سیکھیں، نیک اجتماعات میں آئیں، ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ اب جس محفل میں جائیں گے ہم ویسے ہی ہو جائیں گے بھائی، اثر ہوتا ہے نا۔ اچھی محفل میں بیٹھتے ہیں تو خیالات بھی اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، عقیدے بھی اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نیتیں بھی اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور برے ماحول میں بیٹھیں گے تو پھر بس وہ برائی کا خیال آتا ہے، برائی کی طرف توجہ جاتی ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی نیکی کی دعوت دے رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ لاکھوں افراد رضا کارانہ نیکی کی دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دے رہے ہیں۔ آپ بھی اپنی فیملی میں، اپنی جو جہاں آپ کے کاروباری تعلقات ہیں، نیکی کی دعوت کو عام کریں، نیکی کی دعوت کو عام کریں، حضور کی سیرت بھی پڑھیں اور حضور کے فرامین پر عمل بھی تو کریں نا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا جو مقصد ہے اس کو بھی تو سمجھے نا۔ حضور تشریف لائے نا ہماری ظاہر اور باطن کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں اور اس کو اپنائیں۔ دنیا کے تعلق سے حضور کی سیرت میں کیا ہے، میں نے کچھ آپ کو عرض کیا، حضور نے دنیا کو قبول نہیں کیا۔ اچھا ایک اور بات کی طرف توجہ گئی اور آپ کے بھی توجہ کراؤں۔ عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما، یہ مالدار صحابی ہیں۔ حضور 3 دن کا فاقہ فرماتے ہیں۔ کیا صحابہ کو پتہ نہیں کہ حضور فاقے سے ہیں، کچھ پیش کر دیں بارگاہ رسالت میں؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے تھے، کسی پر اظہار نہیں ہونے دیتے تھے. وہ تو امہات المؤمنین نے بتایا کہ حضور فاقے کرتے تھے، آپ نے خود نہیں بتایا. اور ہمیں تو ذرا سی تکلیف پہنچے ہم تو چہکتے رہتے ہیں، حضرات ضروری اعلان سنیے، سر میں درد ہو رہا ہے، یہ آج بڑی تکلیف ہے. ارے بھائی اس نے کوئی تکلیف تیری دور کرنی ہے، اپنے رب سے فریاد کرو نا جو تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، مضطرب کی پریشان کی دعائیں سننے والا ہے. اللہ پاک رحمت فرمائے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کس کا ارشاد؟ رب کائنات کا. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. گرمی سے تو بچائیں گے، اے سی لگا دیا ہم نے، سردی سے بچائیں گے ہم نے اس کا انتظام کر دیا، بخار سے بچوں کو بچیوں کو بچائیں گے، حفاظتی ٹیکے لگوائیں گے. بھئی جہنم سے بچانے کی کوشش کون کرے گا؟ اس سے بڑی تکلیف کون سی ہے؟ اگر بچے اور بچیاں بدعقیدہ ہو گئے تو، بچے اور بچیاں بے نمازی ہو گئے یا بے نمازی رہ گئے تو کیا بنے گا؟ تو خود بھی دین سیکھنا ہے اور اپنانا ہے، اور اپنے گھر والوں کا. ایک آسان طریقہ گھر میں مدنی چینل چلانا بھی، اپنے گھر کے اندر حضور کی سنتیں اور آداب پڑھیں سنائیں، حضور کے ارشادات درس دیں گھر کے اندر. انشاءاللہ گھر آپ کا امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ الکریم. اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو دعوت اسلامی کے اداروں میں داخل کروائیں، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، تاکہ اسلامی ماحول میں اسلام سیکھیں اور خالی علم نہ سیکھیں بلکہ عمل کا جذبہ بھی حاصل کریں. جزاکم اللہ خیرا. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر